لیکن الائنس بی جے پی کے ساتھ نہیں کریں گے. What's your take on that? مجھے لگتا ہے عمر صاحب کی بات جس چیز پہ انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو صحیح بات ہے. اس میں کیا ہے، انہوں نے تو لوگوں سے ووٹ اسی نام پہ لیا کہ ان کا کوئی بی جے پی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مجھے لگتا ہے پولیٹیکل آنیسٹی بھی ہونی چاہیے انسان کو کچھ، اور انہوں نے وہ آنیسٹی دکھائی ہے. آپ نے دیکھا 2014 میں پی ڈی پی نے ووٹ لیا کہ ہم نہ بی جے پی کو دور رکھیں گے، اور بعد میں ان کے ساتھ ہی ملے. ان کا آپ نے حشر تو دیکھ ہی لیا. تو اگر عمر صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب میں بی جے پی کے ساتھ نہیں الائی کروں گا کیونکہ میں نے ووٹ ان کو باہر رکھنے کے لیے لیا ہے، تو صحیح بات ہے. پالیٹکس میں بھی آنیسٹی آنی چاہیے. پھر کام کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پولیٹیکل ایڈوائزر کی سیلری بھی. دیکھیے وہ تو اب وہ جانے، اس پہ تو میں نہیں کہوں گا. وہ تو میں تو روزمرہ وہ ان کے وہ کیسے سرکار چلاتے ہیں ہم تو اس پہ نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے، لوگوں کو مشکلات ہیں، یہاں دقتیں ہیں لوگوں کو، جو کام ہونے چاہیے یہاں تک کہ سلیکٹیو طور پہ کام ہو رہے ہیں. نیشنل کانفرنس کی جو یہ سرکار ہے یہ انتہائی بدلے کی جذبے سے کام کر رہی ہے. جو ان کے ورودی سیاسی جماعتوں کے سپورٹرز ہیں ان کے گلی کوچوں، ان کے روڈوں میں ان کے ڈرین نہیں بن رہے ہیں، ان کے ہاں یہ نہیں لگ رہے ہیں، اسٹریٹ لائٹس نہیں لگ رہی ہیں، وہ سب چیز یہ تو لیکن ان کا ہمیشہ طریقہ کار نیشنل کانفرنس کا رہا ہے. یہ تو نئی بات نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کا ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ سپورٹر اور ورودی ہوتے ہیں، اس کے بعد سرکار سب کی بنتی ہے، سب کے لیے وہ ذمہ وار ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے نیشنل کانفرنس کا آج بھی وہی رویہ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے. یہ تو بات غلط ہے. کام ہو نہیں رہے ہیں اور لوگ ضرور ان کو سزا اس کی دیں گے. جب لوگوں کے کام نہیں ہوں گے تو لوگ ضرور سزا دیں گے. محبوبہ مفتی پر بی جے پی آج تنقید کر رہی ہے. انہوں نے سید علی شاہ گیلانی کی یہ فکس میچ ہوتا ہے. بی جے پی اور محبوبہ مفتی کا ہمیشہ فکس میچ ہے. اس میں آپ زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت تو فکس میچ چلتا رہتا ہے. یہ تو فکس میچ ہے. یہ تو کیا وہ بھی ایک اکائی ہے بی جے پی کی، یہاں وہ سپورٹر ہیں ان کے دم پہ ہی چل رہے ہیں. وہ کن کے دم پہ چل رہی ہیں؟ پی ڈی پی بھی ان کے دم پہ چل رہی ہے. اب کچھ جماعتیں کہتی ہیں کہ کھل کے کہتی ہیں کہ ہمارا تعلق کسی سے ہے، کچھ جماعتیں نہیں کہتی ہیں. اور ویسے بھی جتنی جماعتیں یہاں ہیں مجھے لگتا ہے ورکنگ ریلیشن سب کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. جس طرح انہوں نے بولا نا کہ جو مسئلہ حل کرے گا تو وہ مودی صاحب، وہ بات حقیقت تو یہی ہے. وہ تو ووٹوں کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں، وہ جب ان کو ووٹ لینے ہوتے تب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو بیٹا بات تو صحیح ہے. بات یہی ہے. تو وہ جو مداری پہلے زمانے میں وہ ڈگڈگی بجاتا تھا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہ ڈگڈگی بجاتا تھا. بعد میں تو اس کو اپنے پیسے بٹورنے ہوتے تھے، باقی اور کیا ہوتا تھا. تو اسی طرح سے یہ تو سب چلتا رہتا ہے. ایسا کچھ یہ نہیں ہے، اس میں کوئی عجوبہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو پتہ ہے. محبوبہ جی چیف منسٹر بنی، بی جے پی کے کندھوں پہ بنی. محبوبہ جی جو کچھ کرتی ہیں میں ہاں بالکل تھے. اور اللہ کے فضل سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بی جے پی کو باہر رکھو. میں واحد آدمی تھا. میں تو بالکل کہتا ہوں ہم کو اللہ نے اخلاقی جرت اتنی برابر دی ہے سچ اور جھوٹ کہنے کی. اور سچ یہی ہے. وہ غلط فیصلہ تھا پی ڈی پی کا، اور آپ یہ دیکھ لینا پی ڈی پی اس کا خمیازہ بہت دیر تک ابھی اٹھائے گی. اور شاید عمر صاحب نے جب آج کہا کہ میں نہیں گاؤں گا، انہوں نے بھی ان کا حشر دیکھ کے سبق لے لیا اور پولیٹیکل مورلٹی میں اچھی بات کہی. ابھی اسمبلی سیشن بھی آنے والا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مہراج ملک کو اس میں پارٹیسپیٹ وہ تو اب وہی صاحب کورٹ تک ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں مہراج ملک کو فوراً سے پیشتر رہا کرو. تو گورنر صاحب سے اپیل کریں گے کہ ان کو رہا کرو. مجھے لگتا ہے اب مہراج صاحب کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جماعتیں جو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی ان کو شہید بنا کر پیش کرنا چاہتی تھی، وہ وہیں تک تھا جہاں تک ان کو اپنا مطلب تھا. باقی کسی نے پریکٹیکلی ان کے لیے کوئی چیز نہیں کی. اور کو دیکھے بہت سارے حالات خراب ہوئے. کہاں لیہ والے تو اپنی جنگ لڑیں. تم اپنی اسٹیٹ بات کرو. اپنی یہاں ہمیں نہیں مل رہا تو ہم ان کی کیا بات وکالت کریں. ہم تو اپنے لیے مانگیں گے. یہ اس نے پانس گیری کی تو اس دفعہ ہمن دی تو سائن ہم سائن فی الحال دیتن. شکریہ.